اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج میری گفتگو کا موضوع سفر معراج کی ابتدا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 برس اور 3 مہینے تک پہنچی، تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور شب معراج میں چوتھی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تاکہ دل مبارک میں قوت پیوست کر دی جائے، تاکہ آسانی سے عالم ملکوت کی سیر کر سکیں اور تجلیات الہیہ کو دیکھ سکیں۔ ماہ رجب کی 27ویں تاریخ میں بارگاہ الہی سے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ رضوان سے کہیں کہ بہشت کی آرائش کریں، اور حور و غلماں سے کہو کہ وہ اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کریں، اور ملائکہ سے کہو جو کہ قبروں میں عذاب کرنے والے ہیں، آج کی شب عذاب قبر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں، اور مالک داروغہ کو کہو کہ وہ دوزخ کی آگ بجھا دیں۔ بس یہ حکم حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا لے کر رضوان اور حور و غلماں اور ملائکہ عذاب کو اور مالک دوزخ کو پہنچا دیا۔ روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے جبریل، مرغدار بہشت سے براق اور 70,000 فرشتے لے کر مکے میں جاؤ اور میرے حبیب قریشی کو میری بارگاہ عالی میں پہنچاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد جناب باری تعالیٰ کے براق اور 70,000 فرشتے لے کر حضرت ام ہانی کے گھر میں جو خواہر حضرت علی کی تھی پہنچے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب کو ام ہانی کے گھر میں بعد نماز عشاء کے سو رہا تھا کہ جبریل نے آ کر مجھ کو نیند سے اٹھایا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل اور میکائیل دونوں میرے سرہانے بیٹھے ہیں اور مجھ کو نیند سے اٹھایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے کافوری لفظ سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح نیند سے بیدار کیا، یہ ساری تفصیل آپ میرے چینل SMT انسائیکلوپیڈیا کے پچھلے سال کی ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔ آئیے اپنی گفتگو کی جانب چلتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے حبیب مقبول، اٹھو، آج کی شب آپ کی معراج ہے۔ ان کے اٹھانے سے میں اپنی نیند سے بیدار ہوا تو وہ مجھ کو آب زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، آب زمزم سے وضو کرایا اور 2 رکعت نماز پڑھوا کر مسجد کے دروازے پر لائے تو وہاں میں نے ایک براق کھڑا ہوا دیکھا، ایسا کہ وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، اور منہ اس کا مانند آدمی کے تھا، اور سرین اس کے مانند گھوڑے کے، اور پاؤں اس کے مانند شتر کے، اور سینہ اس کا مانند شیر کے، اور دونوں پر اس کے مانند پروں کے تھے، اور زین اور لگام اس کی یاقوت اور مروارید سے مرصوع جڑاؤ تھی۔ بس سوار ہونے میں نے ذرا تامل کیا، بس اسی وقت حکم الہی آ پہنچا، اے جبریل، میرے حبیب سے پوچھو کہ رکنے کا کیا سبب ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور میری سواری کو براق بھیجا، لیکن میں اس اندیشے میں ہوں کہ قیامت کے دن
میری امت کے لوگ بھوکے پیاسے گناہوں کے بوجھ گردن پر رکھے ہوئے قبروں سے باہر نکلیں گے، اور 50,000 برس کی راہ قیامت کے دن آگے رکھی ہے، اور 30,000 برس کی راہ پلِ صراط کے دوزخ پر رکھی ہے، اور وہ کیوں کرتے کر کے منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ میں قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ جب آپ معراج پر تشریف لے کر جا رہے تھے، آپ کو جب بھی اپنی امت کا خیال تھا، آپ اپنی امت کو اس وقت بھی نہیں بھولے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ یہاں ذرا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نبی سے محبت کا دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ عمل نہیں ہے۔ نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہمیں نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، کیونکہ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اپنی گفتگو کی جانب آتے ہیں۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے میرے حبیب کچھ غم نہ کیجیے، اے میرے حبیب کچھ غم نہ کیجیے، جس طرح آج میں نے تمہارے لیے براق بھیجا ہے، اسی طرح تمہاری امت کے واسطے ہر ایک قبر پر براق بھیجوں گا، اور سب کو براق پر سوار کرا کر پلِ صراط سے پار اتاروں گا، اور میں اپنی شان کے مطابق 30,000 برس کی راہ ایک پل میں طے کروا کر منزل مقصود پر پہنچاؤں گا۔ جب یہ حکم ہوا تب پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے لگے۔ براق کودنے پھاندنے لگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے براق سے کہا کہ اے براق، تو نہیں جانتا کہ یہ پیغمبر آخر الزمان ہے۔ جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے۔ جبریل براق سجا کر کے فردوس بری سے لے آئے۔ بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، اور دائیں بائیں حضرت جبریل و میکائیل علیہ السلام میں 70,000 فرشتوں کے رکاب میں حاضر تھے۔ مکہ معظمہ اور مقام ابراہیم کے پاس جا کر ایک ہی لحظے میں بیت المقدس میں پہنچے۔ فرماتے ہیں اسی اثنا میں ایک آواز دائیں طرف سے اور ایک آواز بائیں طرف سے سنی کہ اے محمد کھڑے رہو، تم سے کچھ سوال کروں گا۔ میں نے اس آواز کا کچھ خیال نہ کیا اور وہاں سے آگے بڑھا۔ پھر دیکھا کہ ایک بڑھیا کو اپنے تئیں زیورات اور لباس سے آراستہ کر کے خوبصورت بن کر میرے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی اے محمد میری طرف دیکھ۔ سو میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا اور آگے بڑھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے میں نے پوچھا وہ آواز دائیں اور بائیں طرف سے کیسی تھی، اور بڑھیا سنگار کیے کون کھڑی تھی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آواز دائیں طرف سے یہودی کی تھی۔ اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی یہودی ہو جاتی، اور جو آواز آپ کے بائیں طرف سے آئی تھی وہ نصرانیوں کی تھی۔ اگر آپ جواب دیتے تو سب امت آپ کی نصرانی ہو جاتی، اور وہ بڑھیا سنگار والی دنیا تھی۔ اگر آپ اس کی طرف دیکھتے تو سب آپ کی امت دنیا کی محبت میں ہلاک ہو جاتی۔ اس کے بعد 3 پیالے لائے گئے، ایک پیالہ شہد کا،
دوسرا شراب کا اور تیسرا دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے دودھ والے پیالے کو اٹھایا اور اس کا سارا دودھ پی گیا اور باقی کی طرف کچھ خیال نہ کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بہت خوب کیا، جو آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا، اس کا دودھ پی لیا۔ اس دودھ سے مراد دین اسلام ہے، اور پھر وہاں سے دوسرے مقام میں آ گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ یہ جگہ طور سینا ہے۔ اسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ تب میں نے اس جگہ اتر کر وہاں 2 گانا نماز پڑھ لی۔ یہاں ایک بات پر غور کریں کہ جو لوگ کہتے ہیں مقدس ہستیوں کے مزاروں پر جا کے دعائیں مانگنا نماز پڑھنا غلط ہے، اگر ایسا ہوتا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا کرتے؟ کیوں جبریل امین ان سے کہتے کہ آپ یہاں نماز پڑھیں؟ ہمیں ان بزرگ ہستیوں کی برکت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر آپ آگے چلے تو ایک جگہ نظر آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پھر 2 رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس جگہ پیدا ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس جگہ سے میں بیت المقدس میں گیا اور تمام ملائکہ نے آسمان سے نیچے اتر کر السلام علیکم یا نبی الآخر کہا۔ مسجد اقصی کے اندر اور تمام انبیاء وہاں آ کر جمع ہوئے اور پھر سب نے کہا السلام علیکم یا نبی اللہ۔ پھر تمام نبیوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی اور امامت کرائی اور تمام انبیاء مقتدی ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس 3 مہینے کی راہ ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 قدم میں وہاں پہنچے۔ یہ آپ کو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ ایک پل میں 1000 عالم میں، ایک پل میں 1000 عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ اسی گفتگو کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کا واقعہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے میری اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور میرے چینل SMP انسائکلوپیڈیا کو سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔